السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے قول یا عبارت تو ہمیں نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش، وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات و شواہد اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی تو ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوئی تھی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ہوئی۔ اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد از ہجرت، تو یہ کل ملا کر 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ محترم ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آ جائے، اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف والوں کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ही आपके दुश्मन बन गए और उसी दुश्मनी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक दे दी गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाकया कुछ इस तरह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग से इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो मक्का के काफरों की नींदें उड़ गईं और उन्हें किसी पल भी सुकून न मिलता। वो ऐसे मौके की तलाश में रहते कि जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गरीब मुसलमानों को तकलीफ देकर उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकें। यहाँ तक कि उन जालिमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उन जालिमों की साजिशों को नाकाम कर दिया। मक्का के काफरों ने बेचारे कमजोर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़ास निकालने लगे। इस काम में मक्का वाले तनहा न थे, बल्कि बहुत से दूसरे कबीले वाले भी उनका साथ दिया करते थे। दिन ब दिन उनके जुल्म सितम बढ़ते ही जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी बेरहम थे कि जिनके सीनों में दिल ही नहीं था, बल्कि पत्थर के टुकड़े थे। उन लोगों ने बेबस मुसलमानों को कैद करके बहुत मारा पीटा, उन्हें भूखा प्यासा रखा, मक्का की तपती रेत पर लटाकर लोहे के गर्म सुलाहों से दागा। उन्हें बेबस मुसलमानों में हजरत उमैर बिन यासर भी थे कि जिनको मक्का के जालिम लोहे की जिरें पहनाकर धूप में लिटा देते और उस तपती जमीन पर उन्हें इतना ज्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाते। उन्हीं कमजोर मुसलमानों में हजरत खब्बाब बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे कि जिनके सर को लोहे की गर्म सुलाखों से दागा जाता। एक दिन तो जालिमों ने हद कर दी कि कोयला दहका कर उस पर हजरत खुबाब को चत लटा दिया और यहाँ तक कि वो कोयला उनके खून से ठंडा पड़ा। उन्हीं मजलूम मुसलमानों में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जो कि उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उनका खाना पानी बंद कर दिया और फिर जब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख प्यास से बेहाल हो जाते तो ठीक दोपहर के वक्त वो जालिम हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गरम तपती चट्टान रखकर उन्हें धूप में लिटा देता कि वो इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सभी तकलीफों को बर्दाश्त करते और अपनी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज कहते कि मेरा अल्लाह सिर्फ एक है, उसके अलावा दुनिया का कोई मालिक नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजरते तो उनकी ऐसी तकलीफें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आते और फिर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते कि ए बिलाल सब्र करना, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। बात यहाँ तक न थी, बल्कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बहुत ही चहेती बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अचानक तलाक दे दी गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह टूट जाएं और इस्लाम की दावत देना छोड़ दें। क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुकम्मल तौर पर अपने नबी होने का खुला ऐलान फरमाया तो अबू लहब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर दी और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बुरा हो। तो उस पर अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल करते हुए फरमाया कि बुरा तो अबू लहब का होगा।
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتیبہ اور عتبیہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیسے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا، اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تھے، تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر گر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ، جا میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ نہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی کھروچ نہیں ماری، جس سے لگتا یہ تھا کہ وہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کے جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے۔ پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ جس کسی بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ اور عتبہ کا سر چبانے والے شیر
جیسے شیر آتے رہیں گے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔